ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले सुर्खियों पर एक नजर। तमाम रियासतों को नई कौमी तालीमी पॉलिसी की अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए नायब सदर जमहूरिया की तलकीन। गुरेज बांडीपोरा में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, पायलट जख्मी, को पायलट हलाक। मुल्की सतह पर कोविड से एहतियाबी की शरह 98.7%। जम्मू कश्मीर में आज सिर्फ 21 मामले दर्ज। और 5 रियासतों में हालिया असम्बली चुनाव के नताइज सामने आने के बाद नई सरकार तश्कील देने के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां जोरों पर। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। हम अपने सामाइन से अपील करते हैं कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए इन 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की तरफ खसूसी तवज्जो दें। और अब खबरें तफसील के साथ। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने तमाम रियासतों पर जोर दिया है कि वो नई कौमी तालीमी पॉलिसी की अमलावरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी में प्री प्राइमरी और वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ असातिज़ा और पढ़ाने के मेयार को बेहतर बनाने पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी की बदौलत 21वीं सदी की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। इन बातों का इजहार नायब सदर जमहूरिया ने जनूबी सिक्किम में एक यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद रखने के मौके पर किया। कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में अब तक 179 करोड़ 72 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि कल 16,73,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। शिफायाबी की शरह सरेदस्त 98.7% है। गुज़श्ता 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए केसेस की इत्तला मिली है। भारत में इस वक्त 42,219 मरीज ज़ेर इलाज हैं। ज़ेर इलाज मरीजों की शरह 0.10% है। तिबी जांच के बाद इस वायरस से मुतासिर पाने वाले अफराद की यौमिया शरह 0.35% है, जबकि हफ्तावार शरह 0.55% है। गुज़श्ता 24 घंटे में इस बीमारी से 255 अमवात की खबर मिली है। जम्मू कश्मीर में आए रोज कोविड सूरत-हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। ये सरकार की तरफ से किए जा रहे इक़दामात और कोविड रहनुमा खतूत की मुनासबत से आवाम के भरपूर ताउन से ही मुमकिन हो पाया है। यूटी में आज 41,647 कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 21 मामले ही मुस्बत पाए गए। इनमें 12 का ताल्लुक जम्मू जबकि 9 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। आज सामने आए केसों के साथ ही जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मामलात की कुल तादाद 4,53,403 हो गई है और यूटी में इस वक्त सिर्फ 281 मामलात सरगर्म हैं। दरियासना यूटी में पिछले 24 घंटों में 12,728 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। आयुष के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत रिवायती तर्ज इलाज के तमाम मामलात में आगे बढ़ रहा है। वजीर मौसूफ आज नई दिल्ली में आयुर्वेदा आहार स्वास्थ्य भारत का आधार के मौजू पर एक कौमी सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने आलमी सतह पर आयुष और योगा से मुतल्लिक जानकारी आम करने की वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में तंदुरुस्त समाज तैयार करने की और एक मशलेरा है। वजीर ने लोगों पर जोर दिया कि वो कुदरत और कुदरती वसाइल के मिजाज को अपने अंदर पैदा करें। दरियासना कल SKICC श्रीनगर में यूनानी तर्ज इलाज से मुतल्लिक दिन की तकरीबात के तहत 2 रोज़ा बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसका इफ्तिताह मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने किया। तकरीब पर आयुष की मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर मंजपारा महिंद्रा बाई कालूबाई मेहमान जी वकार की हैसियत से मौजूद थी। तकरीब पर बोलते हुए मरकजी वज़रा ने कहा कि हुकूमत मुल्क में यूनानी अद्वियात और तर्ज इलाज को फरोग देने के लिए हमरुखी इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जड़ी बूटियों से मालामाल है और इन वसाइल को बरोए कार लाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया अच्छी हुक्मरानी की समत में कई इक़दामात कर रही है। जम्मू कश्मीर मुल्क की वाहिद यूनियन टेरिटरी है जहां डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की अमलावरी मुमकिन हो पाई है। सरकार की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक DGGI के तहत मजीद महकमों को इसके दायरे में लाया जा रहा है, जिनमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और खेलकूद के अलावा जिला मंसूबे और तामीराती कामों की अंजामदही शामिल है।
اس کے علاوہ بیشتر سرکاری دفاتر میں ای آفس نظام قائم کرنے کے ساتھ ہی کاغذوں کے بغیر کام کاج کے طریقہ کار کو بھی قائم کیا گیا ہے۔ اس نظام کے تحت سرکاری دفاتر میں عوامی خدمات کی فراہمی کو بغیر طوالت کے یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سرکاری دفاتر میں کام کاج کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کئی اقدامات کیے گئے ہیں جن کی بدولت کام کاج کے نظام میں شفافیت ممکن ہو سکے گی۔ یوٹی میں انتظامیہ کو کرپشن سے پاک کرنے کی غرض سے سترک ناگرک ایپ شروع کی گئی، جس کے ذریعے عام آدمی اینٹی کرپشن بیورو میں اپنی شکایت آن لائن درج کر سکتا ہے۔ گریز بانڈی پورہ میں آج ایک فوجی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کا کو پائلٹ ہلاک ہوا ہے۔ فوجی ذرائع کے مطابق یہ ہیلی کاپٹر اگلی چوکی سے ایک بیمار فوجی کو لانے گیا تھا، جس دوران یہ گریز کے بڑواب علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ حادثے کے فوراً بعد فوج کی طرف سے بچاؤ کارروائی شروع کی گئی۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ برف سے ڈھکے گجرا نالے سے برآمد ہوا ہے۔ اس دوران جہاز کے پائلٹ اور کو پائلٹ بری طرح سے زخمی ہوئے، جنہیں علاج معالجے کے لیے فوری طور پر سری نگر کے فوجی اسپتال میں داخل کیا گیا، جہاں کو پائلٹ میجر سنکلپ یادو زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا، جبکہ دوسرے پائلٹ کو ادھمپور کے کمانڈ اسپتال منتقل کیا گیا۔ تاہم حادثے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ مکانات اور شہری ترقی محکمے کے پرنسپل سیکرٹری دھیرج گپتا اور صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج جھیل مانسبل کے دورے کے دوران جھیل کو جاذب نظر بنانے کے لیے جاری مختلف کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ ضلع ترقیاتی کمشنر کرتکا جوتسنا اور دیگر سینئر افسران بھی تھے۔ جھیل کو مزید جاذب نظر بنانے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے سی ای او کو ہدایت دی گئی کہ جھیل میں گھاس پھوس نکالنے کے کام کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جانا چاہیے۔ سیکرٹری موصوف نے جھیل کے نزدیک مجوزہ کار پارکنگ جگہ کے علاوہ کئی دیگر کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے عوام کو آبی پناہ گاہوں کے قدرتی اقدار سے متعلق جانکاری دینے کی بھی ہدایت دی۔ یہ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج کوٹھی باغ سری نگر کے ریجنل ریڈ کراس سوسائٹی کشمیر کے احاطے میں پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا کے تحت جن اوشدھی کیندر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کمشنر موصوف نے متعلقہ افسروں کو فارماسسٹ آسامیوں کی تعیناتی کے لیے تشہیری نوٹس کی اجرائی کے لیے ہدایت دی، تاکہ جن اوشدھی کیندر آسان طریقے سے کام کر سکیں اور عوام اس سے مستفید ہو سکے۔ انہوں نے ریڈ کراس بھون کے تعمیری کام کا بھی جائزہ لیا۔ یاد رہے یہ بھون 4 کروڑ 72 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہو رہا ہے اور مئی 2022 تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ 5 ریاستوں میں حالیہ اسمبلی انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد نئی سرکار کی تشکیل کے لیے سیاسی سرگرمیاں شروع ہوئی ہے۔ اتراکھنڈ بی جے پی لیجسلیٹو پارٹی کا لیڈر منتخب کرنے کے لیے مرکزی وزیر اور سینئر بی جے پی لیڈران پیوش گوئل اور دھرمیندر پردھان کو بطور آبزرور نامزد کیا گیا ہے۔ بی جے پی نے 70 ارکان پر مشتمل اسمبلی کی 47 نشستوں پر اپنی جیت درج کی ہے۔ منی پور میں بھی بی جے پی نئی حکومت تشکیل دینے میں سرگرم ہے۔ اس سلسلے میں آج صبح امپھال میں بی جے پی لیڈران کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ پنجاب میں عام آدمی پارٹی نئی حکومت بنا رہی ہے۔ پارٹی کے وزیر اعلیٰ سیٹ کے لیے نامزد امیدوار بھگونت مان نئی دلی میں موجود ہیں، جہاں وہ پارٹی کنوینر اروند کیجریوال کے ساتھ حکومت تشکیل دینے سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق نئی پنجاب سرکار کی حلف برداری 16 مارچ کو متوقع ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے آج ڈسٹرکٹ ایپیکس بجٹ کے تحت کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ ایریا ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت منظور شدہ 803 کاموں میں سے اب تک 253 کام مکمل ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر کمشنر موصوف نے افسران سے تلقین کی کہ وہ کاموں کے معیار اور ان کی پیش رفت پر لگاتار نگرانی رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ مقررہ میعاد کے دوران ہی تمام ترقیاتی پروجیکٹوں کی تکمیل کو یقینی بنانے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ تمام مکمل شدہ کاموں کے لیے رقومات کی واگزاری کو میعاد بند مدت کے دوران ہی یقینی بنایا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے نامور عالم دین آغا سید مہدی الموسوی الصفوی کے یوم وصال پر انہیں خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ مرحوم نے ہمیشہ شیعہ سنی اتحاد کے مشن کی آبیاری کی اور ہمیشہ لوگوں کی خدمت کی۔ اس سلسلے میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک تقریب بھی منعقد ہوئی، جہاں مرحوم کے حق میں دعائے مغفرت مانگی گئی۔
نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ پارٹی عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے پرعزم ہے اور عوام کی فلاح و بہبود، خوشحالی اور تعمیر و ترقی میں اپنا رول نبھاتی رہے گی۔ ان باتوں کا اظہار پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری شیخ مصطفی کمال نے مختلف علاقوں سے آئے پارٹی عہدیداروں اور ورکروں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ پارٹی پریس نوٹ کے مطابق انہوں نے جموں کشمیر کے عوام کو درپیش مسائل و مشکلات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان کور کمانڈر سطح کی 15ویں دور کی بات چیت آج صبح شروع ہوئی۔ یہ بات چیت بھارت میں چشول مولڈو سرحدی چوکی پر منعقد ہوئی۔ بھارت کی طرف سے فائر اینڈ فیوری کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل انندیا سینگپتا بھارتی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ 12 جنوری کو منعقدہ 14ویں دور کی بات چیت کے 2 ماہ بعد کور کمانڈروں کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ فروری مہینے میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا تھا کہ بھارت موجودہ صورتحال میں کسی بھی تبدیلی اور حقیقی کنٹرول لائن میں یک طرفہ کسی بھی تبدیلی کی کوشش پر راضی نہیں ہوگا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً 14 مرتبہ کی بات چیت کے بعد چین کے وزیر خارجہ نے حال ہی میں کہا ہے کہ دونوں فریق سرحدی امور پر آگے بڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی کسی نتیجے پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ میٹنگ میں چین کی طرف سے مغربی لداخ میں پینگانگ جھیل پر پل کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ بھی زیر بحث آنے کی امید ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ روس پر عائد پابندیوں سے خوراک اور توانائی کی عالمی منڈیوں پر اثر پڑے گا۔ ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روس پر مغربی ملکوں کی پابندیوں کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس تیل اور گیس کی برآمدات جاری رکھے گا۔ اس میں جنگ سے تباہ حال یوکرین کے راستے کی جانے والی برآمدات بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس توانائی کی سپلائی کے لحاظ سے اپنے تمام معاہدوں پر عمل کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ انتباہ بھی دیا کہ مغربی پابندیوں کی وجہ سے خوراک کی عالمی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ روس کھاد تیار کرنے والے دنیا کے اہم ملکوں میں شامل ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.5 ڈگری سیلسیس تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔